بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں جو انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کا جو ٹیسٹ ہونے والا ہے اس کی پریپریشن سٹارٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو میری کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو سیکشن وائز ہیں نا اس طرح سیکشن وائز ایم سی کیوز بنا کے ان کو کور کیا جائے۔ تو یہ آج کا جو میرا پہلا لیکچر ہے یہ ہے سکوپ آف ٹیکس، یعنی یہ سکوپ آف ٹیکس کون سا سیکشن ہے؟ یہ تھرڈ سیکشن ہے سیل ٹیکس کا۔ تو اب آج یہاں سے اس کا سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ ہر سیکشن کے ایم سی کیوز بناؤں گا، اس سے ریلیٹڈ ملتے جلتے ایم سی کیوز بناؤں گا، تاکہ اگر وہ اس سیکشن کے اندر سے کوئی ایم سی کیوز آئے تو آپ لوگ آسانی سے اس کو کور کر سکیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا کویسچن ہے، اس کو میں نے کافی ٹائم لگایا ہے بنانے پہ، مطلب میں نے کافی اپنی طرف سے سارا کچھ لکھا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو جو پہلا کویسچن ہے وہ ہے According to Section 3 of 1 of Sale Tax Act 1990, a registered person is required to collect tax at the rate of، یعنی کہ جو رجسٹرڈ پرسن ہوتا ہے وہ کس ریٹ پہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے؟ تو وہ 17% پہ کلیکٹ کرتا ہے۔ یہ تو اتنا آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو کویشچن نمبر 2 ہے وہ ہے According to the subsection 1 of section 3, levy of tax is applicable only on، کہ جو ٹیکسیبل جو ٹیکس ہوگا، جو لگانا پڑے گا ٹیکس، وہ کن پر لگے گا، کس چیز پہ لگے گا؟ وہ ہے، اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ٹیکسیبل سپلائی اینڈ امپورٹ، یعنی کہ جو بندہ ٹیکسیبل سپلائی سیل کر رہا ہوگا اور جو بندہ امپورٹ کر رہا ہوگا، ان دونوں پہ ٹیکس لگے گا۔ اس کے بعد تیسرا کویشچن ہے، کویشچن نمبر 3، اکارڈنگ ٹو سیکشن 3(1)(a) ویئر ٹیکسیبل سپلائی آر میڈ اے پرسن ہو ہیز ناٹ obtain رجسٹریشن نمبر، دا ریٹ ایکسٹرا ٹیکس ول بی، یعنی اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو رجسٹر نہیں ہے، یعنی جس کا جو ان رجسٹر ہے یا نان رجسٹر ہے، جس کا رجسٹریشن نمبر نہیں ہے، اس پہ کتنا ایکسٹرا ٹیکس لگے گا؟ جو بیسک جو سٹینڈرڈ ٹیکس ہے وہ ہے 17%، تو اس پہ جو ایکسٹرا ٹیکس لگے گا وہ لگے گا 3%، یعنی 3% اس پہ ایکسٹرا ٹیکس لگے گا، یعنی ٹوٹل 20% ٹیکس لگے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 4، اکارڈنگ ٹو سیکشن 3(2) taxable supply specified in third schedule shall be charged to tax at the rate of retail price، یعنی کہ جو ٹیکسیبل سپلائی جو اسپیسیفائڈ ہیں تیسرے شیڈیول میں، تو اس پہ کس حساب سے ٹیکس، کون سے ریٹ پہ ٹیکس لگے گا؟ تو وہ جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے اسی پہ اس شیڈیول کے اندر جتنی بھی سپلائی آئیں گی اس پہ 17% ٹیکس ریٹ لگے گا۔ اس کے بعد اس طرح باقی اور بھی شیڈیول ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 5، اکارڈنگ ٹو سیکشن 3(2) گڈز مینشن ان 8th شیڈیول کین بی چارج ٹو ٹیکس ایٹ، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو 8واں شیڈیول ہے ان کا سیل ٹیکس کا، اس میں جو گڈز مینشن ہیں، جو اشیاء مطلب 8th شیڈول ہے اس میں جو مینشن ہے، ان پہ کون سا ٹیکس لگے گا، مطلب کتنا ٹیکس لگے گا، کس حساب سے ٹیکس لگے گا؟ تو وہ نہ 16% ہے، نہ 17% ہے، نہ 18% ہے۔ وہ جو اس پہ جو ٹیکس لگے گا وہ اس شیڈیول کے اندر جو اشیاء جو گڈز مینشن ہیں اس حساب سے ان پہ ٹیکس لگے گا، اور یہ جو ٹیکس لگے گا نا وہ اسٹینڈرڈ ریٹ سے کم ہوتا ہے، یعنی کہ 17% سے کم ٹیکس ہی لگے گا، 17% سے زیادہ ٹیکس نہیں لگ سکتا جو 8 شیڈول کے اندر گڈز مینشن ہوں گی ان پہ۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 6 ہے، اکارڈنگ ٹو سیکشن 3(3) لائبلٹی ٹو پے ٹیکس شیل بی ان دی کیس آف سپلائی آف گڈ، یہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سیکشن 3 ہے، سیکشن 3 کا، اس میں جو کون بندہ ہوگا جو ادائیگی کرے گا ٹیکس کی، جو ٹیکس ادا کرے گا ان کیس آف سپلائی آف گڈ، یعنی جو گڈز سپلائی کر رہا ہوگا۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے دی پرسن میکنگ دی سپلائی، یعنی کہ جو بندہ سپلائی بنا رہا ہوگا لازم بات ہے ٹیکس بھی وہیں دے گا۔
اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 8. اکارڈنگ ٹو سیکشن 3 آف سب سیکشن 3 liability to pay tax shall be in the case of goods imported into پاکستان. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرسن گوڈز امپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں تو وہ جو اس کے اوپر جو لائبلٹی جو ٹیکس کی ادائیگی ہوگی وہ کون کرے گا؟ تو وہ لازمی بات ہے امپورٹر کرے گا، یعنی جو گوڈز پاکستان میں امپورٹ کر رہا ہوگا ٹیکس بھی وہیں دے گا، کوئی اور بندہ نہیں دے گا. اس کے بعد کویشچن نمبر ہے 9. اکارڈنگ ٹو سیکشن 3 سب سیکشن 3A the federal government may by a notification in the official gazette specify the goods in respect of which the liability to pay tax shall. یعنی کہ ایک ایکسٹرا مطلب بات بتا رہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنی نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتا سکتی ہے کہ ٹیکس کون سا بندہ دے گا. اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جو بندہ سپلائی ریسیو کر رہا ہوگا، یعنی جو بندہ پرچیز کر رہا ہوگا اس پہ بھی کچھ صورتوں کی وجہ سے ٹیکس جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو آرڈر دے سکتی ہے، اس کو نوٹس دے سکتی ہے کہ ٹیکس آپ نے ادا کرنا ہے. اور یہ جو بورڈ ہے، جو فیڈرل بورڈ سے مراد ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، بورڈ جو ہے وہ اپروول لے گی. کس سے اپروول لے گی؟ فیڈرل منسٹر ان چارج سے اپروول لے گی. اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرے گی. اس کے بعد ہی جو شخص ہوگا جو سپلائی ریسیو کر رہا ہوگا وہی ٹیکس دے گا، ادروائز امپورٹر ٹیکس دے گا. اور اس کے بعد جو پرسن ٹیکسیبل سپلائی بنا رہا ہوگا یا بیچ رہا ہوگا وہیں دے گا. اس کے بعد سیکشن نمبر 10 ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 3B سیل ٹیکس از ایپلیکیبل آن دی امپورٹ اینڈ سپلائی آف اے گوڈ اسپیسیفائڈ ان دی 9th شیڈول ٹو دی سیل ٹیکس ایکٹ. وہ بتا رہا ہے کہ جو 9th شیڈول میں گوڈ اسپیسیفائڈ ہیں ان پہ کون سا ریٹ لگے گا. تو اس میں جو اس شیڈیول میں جو بھی گوڈز آئیں گی اس حساب سے ان پہ ٹیکس لگے گا، یعنی ایز اسپیسیفائڈ ان دی شیڈیول، جو شیڈیول میں آئیں گی. تو جو 9th شیڈول ہے اس میں جو ریٹ ہے وہ فکس ریٹ لگتا ہے. 9th شیڈول میں ریٹ فکس ریٹ ہوتا ہے، جس طرح کیمرے وغیرہ ہو گئے ان پہ فکس ریٹ ہوتا ہے. جو بھی اشیاء آتی ہیں ان پہ وہاں پہ وہ منشن ہوتے ہیں کہ اس پہ اتنا ٹیکس لگے گا، وہ فکس ٹیکس ہی لگے گا، وہ چینج نہیں ہوگا. فکس اماؤنٹ پہ اس کی فکس ٹیکس لگے گا. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سیکشن 3 سب سیکشن 5 دی فیڈرل گورنمنٹ میں ایڈیشن ٹو ٹیکس لیویڈ انڈر سب سیکشن 1, 4 and 5 لیوی اینڈ ٹیکس ایٹ سچ ایکسٹرا ریٹ آن اماؤنٹ ناٹ ایکسیڈنگ. وہ بھی اس میں یہی بتا رہا ہے کہ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جو ٹیکس لگایا جائے گا وہ 17% سے وہ ٹیکس زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی 17% ہی ٹیکس لگے گا، جو اسٹینڈرڈ ٹیکس ریٹ ہے وہیں لگے گا. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 12 اکارڈنگ ٹو سیکشن 3 آف سب سیکشن 7 دی فیڈرل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن دی آفیشیل گیزٹ اسپیسیفائی اینی پرسن اور کلاس آف پرسن ٹو پے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ سیکشن 3 سب سیکشن 7 میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ نوٹیفیکیشن میں اسپیسیفائی کر سکتی ہے کسی پرسن کو یا کلاس آف پرسن کو کون سا ٹیکس ادا کرنے کے لیے، ود ہولڈ ٹیکس ادا کرنے کے لیے. آنسر بی. اس کے بعد کویشچن نمبر 13 ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 3 سب سیکشن 8 ان کیس آف سپلائی آف نیچرل گیس ٹو CNG اسٹیشن. یعنی کہ جو نیچرل گیس کی سپلائی ہے، جو گیس کی جو مطلب فروخت ہے وہ CNG اسٹیشن کو جائے گی. دی گیس ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی جو مطلب سپلائی دے رہی ہوگی شیل چارج سیل ٹیکس فرام CNG اسٹیشن ایٹ دی ریٹ آف ویلیو آف سپلائی ٹو CNG کنزیومر. تو وہ کون سے ریٹ پہ سیل ٹیکس چارج کرے گی؟ تو وہ 17% پہ سیل ٹیکس چارج کرے گی. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 3 سب سیکشن 9 سیل ٹیکس ول بی چارجڈ فرام ریٹیلرز ادر دین دوز فالنگ انڈر ٹیئر 1 through their monthly electricity bill dash and dash their electricity where the monthly bill amount does not exceed ₹20,000. اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ریٹیلر جو ہے وہ اپنا ٹیکس کس طرح سے ادا کرے گا. تو وہ اس میں بتا رہا ہے کہ اگر
5% وہ ٹیکس ادا کرے گا اگر اس کا منتھلی بل یعنی ماہانہ بل 20,000 روپے سے نہ بڑھے۔ اگر اس کا بل 20,000 روپے سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو 7.5% یعنی 7.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ وہیں ریٹیلر جو ٹیئر 1 میں نہ آ رہے ہوں، اس کے علاوہ جو بھی ریٹیلر ہوں گے ان کا جو ٹیکس ہوگا وہ ان کی بجلی کے بل کے مطابق ان پہ ٹیکس چارج کیا جائے گا۔ اگر 20,000 ہوگا تو 5%، اور اگر 20,000 سے زیادہ ہو جائے گا تو 7.5% ٹیکس چارج کیا جائے گا۔ اس کے بعد کویشچن نمبر ہے 15۔ اکارڈنگ ٹو سیکشن 3B دا ٹریٹمنٹ آف ایکسیس سیل ٹیکس کلیکٹڈ ول بی دیٹ آف، یعنی جو سیکشن نمبر 3B ہے نا، اسکوپ آف ٹیکس ہے سیکشن نمبر 3، اس کے بعد جو سیکشن نمبر 3B ہے وہ ہے کلیکشن آف ایکسیس سیل ٹیکس۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس شخص نے ٹیکس کلیکٹ کیا اگر وہ زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر بیٹھا ہے تو وہ جس نے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے وہ اپنے پاس اس کو نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو جمع کرانا ہوگا، بورڈ کو جمع کرانا ہوگا، اور جو بھی ٹیکس ہم نے جمع کرانا ہوتا ہے وہ ہمارا اریر ہوتا ہے، چاہے اس نے ایکسیس اماؤنٹ میں ہی جمع کیوں نہ کیا ہو۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا ڈی یعنی اریر۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 16 ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 3 سب سیکشن 38 کلیکشن آف ایکسیس سیل ٹیکس ول بی، یعنی جو کلیکشن آف جو ہم نے ایکسیس سیل ٹیکس جو کلیکٹ کیا ہے وہ نان ریفنڈیبل ہوگا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ جو آج کا لیکچر ہے اچھا لگا ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آنے والے لیکچر میں اور زیادہ بہتری لاؤں، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو کمنٹس میں بتا دیجیے گا، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح سیکشن وائز میں MCQs کلیئر کرواؤں۔